دن آج کی ماڈرن سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں، اور دین نے تو کئی سال پہلے کر دیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 40 دن اگر مومن محنت کرے ایک بری عادت نکال سکتا ہے، اچھی عادت اپنے وجود میں ڈال سکتا ہے۔ انسان ربڑ کی طرح ہے، جو آپ کریں گے وہ عادت آپ کو پڑ جاتی ہے۔ ذائقے آپ کے بدلتے ہیں، پاکستانی ذائقہ ہے، دوسری کنٹری میں جائیں گے چیزیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن آفٹر 40 ڈیز اور 80 ڈیز وہ چیز آپ کی عادت میں بدل جاتی ہے۔ تو عادت بنائیے، جتنا ریپیٹ کریں گے، تکرار عمل جو ہے آپ کے وجود میں پروردگار عالم کی محبت بھی ڈالتا ہے، عادت بھی ڈالتا ہے۔ 40 دن کسی کام کو کریے، اس کے بعد دیکھیے آپ کے وجود میں نور کتنا آتا ہے۔ اور بہترین صفت اللہ کے حضور میں رہنے کے لیے زبان کو ذکر خدا میں مشغول کرنا ہے۔ آج کل چائنا کی تسبیح آ گئیں، دوسری تسبیحیں۔ یہ تسبیح اس لیے ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آتی ہے۔ تسبیح اس لیے علماء رکھتے تھے کیونکہ اگر ذکر بھول بھی جاتے تھے، تسبیح کو دیکھ کر پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یاد آتا تھا۔ گھروں میں ایسی تصویریں لگائیں، مثال غیبت کی عادت ہے، ایک بڑا بورڈ لگا دیجئے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کوئی خاتون بھی دیکھے گی کسی گھر میں تو بورڈ لگا ہوا ہے مجھے غیبت نہیں کرنی، بھائی وہ اتنے ہوشیار ہیں، آفس میں جہاز میں لکھتے ہیں یہاں پہ اسموکنگ الو نہیں ہے۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے جہاز میں؟ بڑے سے بڑا سگریٹی عادت والا جہاز میں سگریٹ نہیں پیتا، اور مومن مسجد میں غیبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا ڈر کم ہے، وہ جہاز والوں کا ڈر زیادہ ہے۔ یہ چیز اپنے وجود میں پیدا کریں، یہ سمبل، یہ چیزیں، یہ پکچرز گھر میں لگا دیجیے۔ آپ کا بچہ گھر میں بڑا ہو، اس کو دیکھ دیکھ کر بڑا ہو۔ اطاعت علی بہترین عبادت ہے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا شیئا، یہ فرامین اہل بیت بھائی گھر میں لگانے ہیں نا، یہ کتابوں میں پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کو زینت بناؤ اپنے گھر کی، اور بچے کو پڑھاؤ۔ جب بچہ یہ 7 سال کے بعد بچہ بڑا، کم از کم اس کو ہفتے میں 1 مولا کا فرمان یاد کرواؤ۔ جب یہ 20 سال کا ہو جائے، کم از کم اس کو 200 مولا کے فرامین یاد ہو۔ کتنی ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد بہترین برترین کتاب نہج البلاغہ ہے۔ میں نے کسی مجمع سے سوال، میں نے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپلیٹلی پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ سارا مجمع چپ ہے۔ یعنی ہم نے صرف علی کو سنا ہے، علی کو پڑھا نہیں ہے۔ جب تک عمل نہیں کرو گے بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ مجمع آئے واہ واہ کرے چلا جائے۔ چوتھے امام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ کہ مولا کس مجلس سے راضی ہوتی؟ کہ فرمایا جس میں مومن آئے، رات کو گھر جائے، جب سونے لگے نا تو یہ سوچے اس مجلس سے میرے وجود میں تبدیلی کون سی آئے، میں نے اچیو کیا کیا۔ آج تک ہم نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی کہ محرم کے جو 10 دن ہم مجالس کرواتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، کروڑوں میں خرچہ ہوتا ہے۔ ایک خطیب اگر 3-4 اشرے پڑھتے ہیں، نارملی خطیب 1 اشرہ تو کم ہی پڑھتے ہیں، اگر 4-5 اشرے ملائے جائیں، ایک خطیب 5 لاکھ بھی لے، 10 دن میں 5 لاکھ بھی لے، کتنے اشرے ہوتے ہیں پاکستان میں؟ 1000 اشرے کر لو، 50 کروڑ بن جاتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے، میں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے، اس پہ میں نے 50 کروڑ خرچہ کیا ہے، اور ہر سال کر رہا ہوں، صرف 10 دن میں 50 کروڑ ایک یونیورسٹی پہ خرچہ کر رہا ہوں۔ بھئی سوال دنیا نہیں کرے گی کہ آپ ہر سال 50 کروڑ لگا رہے ہو، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کتنے اسٹوڈنٹس نکلے، کتنے بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی ہولڈر اس یونیورسٹی سے نکلے؟ کوئی دنیا کا ایسا ادارہ ہے ہی نہیں کہ جس سے آؤٹ پٹ نہ مانگا جائے۔ سوال یہ اتنی مجلسیں، اتنا ہم خرچہ کرتے ہیں، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اگر ہم ان مجلسوں سے ہور نہ بنائیں، اگر ان مجلسوں سے ہم عباس کے کردار جیسے جوان نہ بنائیں، اگر ان مجلسوں سے ہم جناب قاسم جیسے جوان پیدا نہ کریں، خاتون مجلس میں آئے لیکن سر پہ چادر نہ ہو، کیا فائدہ اس مجلس کا؟ رو کر گر گڑا کر جا رہی ہے کہ بی بی زینب کی چادر لوٹی گئی، لیکن خود حجاب نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں اس مجلس کا۔ مومن ان کے بھاگنے پر، ان کی بے وفائیوں پر لعنتیں بھیجتا رہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں وہی کروں گا جو آپ کو پسند ہے، میں آپ کے دشمنوں کے اعمال سے بیزار ہوں اور آپ کے کردار سے راضی ہوں۔ یہ دعائے احد کیوں کہا گیا کہ روزانہ پڑھو؟ بیعت کرو اپنے امام زمانہ سے۔ تو کردار سازی جب تک نہیں ہوگی، یہ معاشرہ کبھی امام زمانہ کی حکومت کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔